یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذوالوقار، کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے ہم قرآن حکیم کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی کوشش جو کر رہے ہیں، اسی سلسلے کی یہ گفتگو ہے جس میں پچھلے جمعہ پہ ہم نے بنی اسرائیل پہ ہونے والے انعامات الہیہ کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کی کیا کیا انعامات تھے اور نعمتیں تھیں جن کو اللہ نے یاد کرایا ان کو کہ تم جو اتنی سرکشی کرتے ہو اور اتنی بغاوت کرتے ہو اور اتنی نافرمانی کرتے ہو اور انبیاء کی اطاعت سے سرکشی اور بغاوت کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں کہ ہم نے انہی کی اطاعت سے تمہارے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے؟ یعنی اطاعت سے انعامات الہیہ کی بارش ہوتی ہے، اطاعت انبیاء سے انعامات الہیہ کی بارش ہوتی ہے، اور انحراف آئین الہی سے اللہ اپنی نعمتوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس بیان کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے بڑے غور سے کہ استحقاق نعمت کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے حقدار کس طرح ہم بن سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کس طرح ہم سے دور ہو سکتی ہے۔ یہ ہے موضوع۔ ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے، مگر بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے پیمانہ ایک سا ہے کہ وہ اعمال جو اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر انسان اپنی طرف اللہ کی رحمتوں کو لے آتا ہے وہ کون سے ہیں، اور وہ اعمال جن سے اللہ کی رحمتیں انسان سے چھن جاتی ہیں وہ کون سے ہیں۔ وہ ایک ہی طرح کے ہیں، چاہے کافر ہو یا مومن ہو، یعنی اعمال جو اسباب ہے کہ کافر کی کھیتی میں بھی آپ نے دیکھا کہ وہی کچھ اگتا ہے جو وہ بیچتا ہے دنیا کے اندر، اور کہیں ایسا نہیں ہوا کہ ایک کھیت مسلمان کا ہو اور ساتھ ایک ہندو کا ہو اور ساتھ ایک یہودی کا ہو، تو کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے مسلمان کے کھیت میں تو گندم اگا دی ہو اور ہندو اور عیسائی یا یہودی کے کھیت میں اللہ کریم نے پاکھڑا اگا دیا ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ مسلسل یہ اس کا ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ اس کے آم کے ساتھ تنبے لگ گئے ہوں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ ایسا ہے، یوں ہی پروردگار یاد دلا رہا ہے کہ میری رحمت کا استحقاق بلند اعمالی کی طرف جاتا ہے، اور اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن سے اللہ دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، اور ایک اعمال وہ جن سے آخرت میں اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، دو قسم کے اعمال ہیں، ایک اعمال وہ جن سے دنیا میں کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے، اور ایک اعمال وہ جن سے آخرت میں کیا ملتی ہے؟ عزت ملتی ہے۔ توجہ دیجیے غور سے ان باتوں پہ۔ ہمارے ذہن میں بس یہ بچ گیا ہے، رس گیا ہے کہ ہم پیارے حبیب کی بڑی پیاری امت ہیں، جو مرضی کرتے رہے رحمت کے استحقاق ہمارے اوپر ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، یہ غلط فہمی ہے،
یہ غلط فہمی ہے. استحقاق رحمت کا حقدار کس طرح ہوا جاتا ہے یہ قرآن بیان فرما رہا ہے کہ بلند اعمال انسان اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. اور ان میں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیزیں رحمت نعمت الہی کو، رحمت بمانے نعمت بھی ہے، اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے رحمت کا بلند ہمارے لیے استحقاق بنتی ہے. تو نعمت الہی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے سامنے اسلام کی ایک واضح اور خوبصورت تصویر ابھر کر سامنے آ جائے گی، اور ہم بہت ساری جو نااہلیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اور جو ہمارے خود ساختہ ذہنی اور خود ساختہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم زیادہ استحقاق رکھتے ہیں اللہ کی اس کائنات میں ہم زیادہ مستحق ہیں. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ بلند اعمال استحقاق رحمت کے زیادہ مستحق. اب اس کو قرآن بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے مختلف چیزیں بیان فرمائی. مثلا پچھلے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سایہ دار درخت، یہ میں موٹی سی کر کے آگے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سایہ دار درخت مضبوط ڈیفینس اور مضبوط دفاعی آلات جیسے بختر بند گاڑیاں یا اس طرح کی چیزیں اور مضبوط مورچے، اللہ کہتا ہے یہ میرے انعامات الہیہ ہے. تو یہ انعامات تب بنیں گے نا جب اس کی استعداد اور صلاحیت حاصل کر چکو گے آپ، وگرنہ یہ بالکل نہیں ہوتا کہ ایک چار تنکے آپ رکھ کے اس کو کہیں کہ یہ مضبوط مورچہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوا ہی نہیں ہے کبھی. وہ خال کبھی ہوتا ہے کہ لاکھوں ہزاروں اعمال میں سے کوئی ایک عمل جو ہے وہ انسان کا خیر کی عادت ہو جائے. وہ ایسا مستقل نہیں ہوتا، مستقل ایسا اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، مضبوط دفاعی تیاری، مضبوط صلاحیت مضبوط کر کے. تو اللہ نے فرمایا یہ سارے کیا ہے؟ میرے انعامات ہیں. اب یہ جس قوم کے پاس بھی ہوں گے تو یہ انعامات کا حصہ ان کے پاس ضرور ہوگا. تیسری ارشاد فرمایا کہ تسخیر کائنات یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ آیات میں ساری آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوا ہوں، صرف میں تسلسل بیان کر کے اگلے موضوع کی طرف اپنے مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ مضبوط کائنات کی تسخیر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے. کائنات کی تسخیر کہ آپ کتنی بلندی پہ اڑتے ہیں اور کتنی مضبوط طاقت سے اڑتے ہیں اور کتنی مضبوط صلاحیت رکھتے ہیں آپ، یعنی فضا پہ کس قدر کمندیں ڈال سکتے ہیں آپ. اس کو انعامات الہیہ میں سے قرار دیا قرآن مقدس. اس کو کیا چیز کہا؟ یہ اللہ کے انعامات ہے. اب جس طرف یہ طاقت مضبوط ہوگی اسی طرف انعامات بھی ہوں گے. اب پھر ارشاد فرمایا تھا اولاد اور بیویاں اور پھر طیبات، رزق، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ پاک کی نعمتیں. پھر ارشاد فرمایا تھا باغات، چشمے، کھیتیاں اور خوبصورت محلات، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں، توجہ دیجیے میری اس بات کی طرف. یہ قرآن کی آیات میں اس کی پڑھ چکا ہوا ہوں، اور پوری آیات میں صرف آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کیسے ہم دوہرا رہے ہیں ان چیزوں کو. پھر ارشاد فرمایا کہ ایسی مضبوط دفاعی قوت جو دشمن کے چھکے چھڑا دے، ان کو مبہوت کر دے، حیران اور پریشان کر دے، اس کو بھی کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت الہیہ ہے. اب آپ نعمتوں کا تسلسل دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا کیا چیزیں نعمت ہے. ہم زیادہ سے زیادہ نعمت اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر 2 یا 3 وقت کا کھانا مل گیا ہم کہتے ہیں یہ نعمت ہے ہماری. اور وہ کھانا بھی ہمارے ہاں کس راستے سے آتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی کون کون سے راستوں سے آتی ہے. اس میں سے بہت کم وہ ہیں جو اپنی محنت سے کھاتے ہیں، اور کثیر تعداد اس میں حرام خوروں کی ہے. ہم اس کو دسترخوان پہ چونکہ لذیذ لگتا ہے لہذا ہم کہتے ہیں یہ انعامات ہیں رکھے ہوئے اس کے اوپر. قرآن بڑی خوبصورتی سے واضح کرتا چلا جا رہا ہے کہ انعامات کیا چیز ہے. تو مضبوط ڈیفینس، مضبوط دفاعی صلاحیت، دشمن کو برتر و حیرت میں ڈال دینے والی، اس کو کیا کہا اللہ پاک نے؟ یہ کیا ہے؟ انعامات الہیہ میں سے ہے. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا